کے اسٹوری ٹیل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک مہربان شخص رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن اس کا دل محبت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ اپنے 2 بچوں، ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی فرح، اور اپنی بہت کفایت بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا ضرور تھا مگر پرسکون تھا، اور وہ ہمیشہ خوش اور پرجوش رہتے تھے۔ ایک صبح فاطمہ کو خیال آیا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، اس سال عید کو بہت خاص بنائیں گے۔ ہم قربانی کے لیے ایک بکرا لیں گے اور میں نے اس کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں۔ عبداللہ مسکرایا اور فاطمہ کی اس سوچ پر بہت خوش ہوا کہ وہ بھی قربانی میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی عید کو بہت خاص بنائے گی، چنانچہ اس نے بکرا خریدنے کے لیے منڈی جانے کا فیصلہ کیا۔ ذوالحج کے دن عبداللہ نے روزہ رکھا اور صبح ہی فاطمہ کے بچائے ہوئے پیسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بکرا خریدنے کے لیے بہت پرجوش تھا اور تیز قدموں کے ساتھ منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی بہت مصروف تھی، جس کی وجہ سے بہت شور تھا۔ بہت سارے لوگ جانور خرید رہے تھے اور بیچ رہے تھے۔ عبداللہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک خوبصورت مضبوط بکرا نظر آیا۔ اس کی کھال اور آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ یہ میرے خاندان کے لیے بہترین بکرا ہے، اس نے سوچا۔ اس نے رقم ادا کی اور خوشی خوشی بکرے کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ واپس سفر کر رہے تھے تو کچھ غیر متوقع ہوا۔ اچانک سے بکرے نے رسی توڑوا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے نہیں، عبداللہ نے زور سے کہا، مجھے بکرا پکڑنا چاہیے۔ وہ بکرے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی اور عبداللہ کو بہت پسینہ آ رہا تھا، لیکن وہ بھاگتا رہا جبکہ وہ روزے کی حالت میں بھی تھا۔ بکرا بھاگ رہا تھا، عبداللہ اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بکرے نے ایک کونے کا رخ کیا اور ایک کھلے دروازے والے گھر میں بھاگا۔ عبداللہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا اور دروازے پر رک گیا۔ وہ اندر سے بچوں کے باتیں کرنے کی آواز سن رہا تھا۔ ماں ماں، دیکھو ہمارے گھر ایک بکرا آیا ہے، بچوں نے چیخا۔ وہاں ایک بچی کھانا پکا رہی تھی اور ان کی والدہ گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ان کی والدہ کہنے لگیں، بچوں یہ بکرا کس کا ہے؟ وہ اسے واپس لینے آئیں گے۔ لیکن بچے کہنے لگے، یہ بکرا ہم رکھیں گے۔ نہیں ماں، یہ بکرا ہمارا ہے اب، اور ہم اسے سنبھال کر عید پر قربان کریں گے۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ عبداللہ نے بچوں کی بات سنی اور دیکھا کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس کے اپنے بچے کیسا محسوس کریں گے۔ پھر دروازے پر دستک دی اور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بچوں کی ماں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بہن، عید بچوں کی خوشی کا وقت ہے، یہ بکرا آپ اپنے بچوں کے لیے تحفے میں رکھ لیں۔ ماں بہت حیران ہوئی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ بھائی، میرے بچے یتیم ہیں، آپ کی مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عید صحیح طریقے سے منا سکتے ہیں۔ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبداللہ نے اپنے دل میں ایک گہرا سکون محسوس کیا۔ وہ بچوں اور ان کی والدہ کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن اب اس کے اپنے پاس گھر لے کے جانے کے لیے کوئی بکرا نہیں تھا۔ عبداللہ گھر واپس آیا تو اس کے بچے اس کے پاس بھاگے آئے۔ ابا ابا، ہمارا بکرا کہاں ہے؟ انہوں نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ عبداللہ نے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا اور انہیں بھاگے ہوئے بکرے اور یتیم بچوں جن کے والد وفات پا چکے تھے ان کا سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بچے بہت غور سے یہ سب باتیں سن رہے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے والد نے بکرا کیوں دیا ہے، اور وہ اس پر خوش بھی تھے مگر اداس بھی کہ اب ان کے پاس کوئی بکرا نہیں ہوگا۔ عبداللہ کی بیوی فاطمہ نے مسکرا کر کہا، عبداللہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ فکر نہ کرو، عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے دوستوں سے مدد کے لیے کہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا وہ ایک اور بکرا خریدنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے دوست مدد کرنے پر تیار ہو گئے اور جلد ہی عبداللہ کے پاس بازار واپس جانے کے لیے کافی رقم تھی۔ وہ ایک اور بکرے کی تلاش میں دوبارہ منڈی چلا گیا۔ جب وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو ایک شخص بہت سارے جانوروں کے ساتھ ابھی وہاں کھڑا ہی ہوا تھا۔
عبداللہ نے ایک بکرے کی طرف اشارہ کیا اور مالک سے پوچھا، اس بکرے کی قیمت کیا ہے؟ مالک مسکرایا اور بولا، آپ یہ بکرا مفت میں لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ہمارے والد نے ہمیں کہا تھا کہ دن کے پہلے گاہک کو ایک بکرا تم نے مفت میں دینا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا، اور اب وہ بکرے کو لے کر گھر آ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس کے گھر والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ عید کے لیے بکرا لے آئے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ عید کے دن عبداللہ اور اس کے خاندان نے اپنے بکرے کے ساتھ قربانی کی اور اس کا گوشت اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ بانٹا۔ عبداللہ کے بچوں نے اپنے والد سے مہربانی اور سخاوت کے حقیقی معنی سیکھے۔ اس طرح عبداللہ کے خاندان کے لیے ایک بہت ہی خاص عید تھی، جو محبت، خوشی اور خوشیاں بانٹنے سے بھرپور تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی ضرورت کے باوجود اپنی چیزوں کی قربانی دینا، مہربان ہونا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی کسی بھی دن کو خاص بنا سکتا ہے۔ عبداللہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، رحم دلی اور ایمان حیرت انگیز خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔